کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام توریت کی تلاوت فرما رہے تھے، صحیفے لائے تھے، تلاوت فرما رہے تھے. اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک امت کا ذکر تھا جو خلق سب میں بات کی جائے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. کس طرف اشارہ آیا اندازہ لگاؤ. موسیٰ علیہ السلام تلاوت کر رہی اور آپ دیکھیں ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے اور متفقہ علیہ ہے، اور اس میں اللہ پاک کس طرف اشارہ کر رہا اور ہمارا نصیب کیا ہے دیکھنا کہ موسیٰ تلاوت کر رہی، اس میں ذکر ایک امت کا آیا اور پھر کیا آیا کہ اس سے خلق بعد میں کیا جائے گا اور پھر آخر میں اور پھر وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے کہ بار الہ وہ امت مجھ کو دے دے جو خلق بعد میں کی جائے گی اور اس جنت میں پہلے جائے گی، وہ امت مجھ کو دے دے. اللہ پر ارشاد فرمایا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا، یہ امت احمد کی ہے. میرے حبیب رسول اللہ کا نام احمد آسمانوں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حبیب میرے حبیب کی امت ہے. موسیٰ ہارے نہیں. پھر آگے تلاوت کی، پھر اس میں آیا کہ ایک امت آئے گی جو نیکی کا صرف ارادہ کرے گی، اللہ ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا. جب کرے گی جو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی لکھے جائے گی. موسیٰ نے دعا کی اللہ یہ امت میری امت بنا دے. پھر اللہ کی ندا آئی کہ موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا، یہ آخر زمان نبی محمد کی امت ہے. کیا نصیب ہے ہمارا، آپ اندازہ لگاؤ. نبیوں نے مانگا، بے مانگے اتنی دولت ملی. اللہ کی عزت کی قسم اگر اس نبی کی امت میں پیدا نہ ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم نہ پاکی ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ اللہ ملتا. آپ اندازہ لگاؤ، نہ جنت ملتی، نہ قبلہ ملتا، کچھ نہ ملتا. اللہ نے ہم پہ احسان عظیم کر دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر آگے تلاوت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد میں پھر ایک ذکر آیا، ایک امت خلق ہوگی، ایک امت آئے گی، وہ گناہ کی نیت کرے گی، گناہ لکھا نہیں جائے گا. جب گناہ کرے گی تب بھی اللہ انہیں مہلت دے گا، جب توبہ کریں گے وہ گناہ مٹا دیا جائے گا. موسیٰ پھر اللہ سے دعا کرے کہ بار الہ یہ کون سی امت ہے، یہ امت مجھے دے دے. پھر ندا آئی اللہ کے پاس سے موسیٰ یہ خاتم النبیین کی امت ہے، میرے حبیب محمد کی ہے، یہ تم کو دے نہیں سکتے. پھر آگے موسیٰ نے تلاوت کی تو پھر آگے آیا کہ ایک امت ہوگی روز محشر، ان کا نبی کھڑا ہوگا، ان کے حق میں شفاعت کرے گا اور ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور وہ امت بخش دی جائے گی. موسیٰ پھر اللہ سے عرض و گزار ہوئے اللہ یہ امت مجھے دے دے. تو اللہ نے پھر وہی آئی کہ موسیٰ ہو نہیں سکتا، یہ امت میرے نبی محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ دوسری پر نظارہ پیش کرتا ہے. کمال ہے نا، کمال ہے. آج کی رات وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، وجہ تخلیق کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے آج حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. جو آدمی کی موت دینا ہے اس کا نام لکھا جاتا کہ بھئی اسے یہ سال موت آئے گی. جسے پیدا ہونا ہے اس کا نام لکھا جاتا، اسے پیدا ہونا ہے. جس کا رزق یعنی وسعت دی جائے گی، جس کو ترقی دی جائے گی اس کا لکھا جاتا اس کے رزق میں وسعت ہوگی. جسے نعوذ باللہ تنگی دی جائے گی اس کا لکھے جاتا اس کے رزق میں تنگی ہوگی. جس کو شفا دینا ہے لکھا جاتا کہ اس کو شفا ہوگی. جو بیمار پڑنا ہے اس کے لیے لکھا جاتا کہ یہ بیمار ہوگا. اور ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور آج رات پیش ہوتے ہیں. یہ تو بڑی اندر کی بات ہے. اگر ہم ایگزام لکھے اور ہم کو یہ معلوم ہو گیا فلاں سینٹر میں
ہوئے ہمارے پیپر جانچ یعنی کیا ہو رہے کہ جانچے جا رہے ہیں اور وہاں ہمارے پیپر کریکشن کیے جا رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں کریکشن کرنے کے تو لوگوں کو لائن لگ جائیں گی بولے بھائی ایک لنک نکالو ایک فون نمبر لاؤ اپنا پیپر آ رہا اپن اس میں کچھ ان سے بات کریں گے کچھ رعایت کر دو ہم بھی پاس ہو جائیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے یہی ہوتا نا تو لوگوں اس لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہمارا پیپر کہاں کریکشن ہو رہا بتاتے نہیں کون کریکشن کر رہا بتاتے نہیں کس دن کریکشن ہو رہا بتاتے نہیں وقت بتاتے نہیں یہ کیسا اللہ ہے اب اندازہ لگاؤ کیسی ہم سے محبت کرتا اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو پیغام دے رہا کہ حبیب اپنی امت کو بتا دے آج کی رات ان کے نیکیاں ان کے گناہ میرے پاس پیش ہوں گے آج کی رات میں کیا کروں گا ایسا آسمان سے سورج ڈوبا حبیب نے فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا نبی مکرم نے فرمایا اللہ ندا دیتا آسمان سے ہائے کوئی مانگنے والا رزق کی تنگی کا مانگنے والا اس کے رزق کو فراخ کر دوں بھئی ایسا بھی کوئی ہے آپ اندازہ لگاؤ بھئی کیسے رب سے ہمارا واسطہ پڑا آپ دیکھیں اگر ہمارا سگا سا سگا آدمی ہو ہمارا سگا بھائی رہنے دیجئے ہمارا قریبی رشتہ دار رہنے دیجئے ہم سے مانگنا شروع کرا بولے بھئی یہ منگا دے دے وہ منگا دے دیں گے سواری منگا دے دیں گے کچھ پیسہ منگا دے دیں گے پھر دے دیں گے پھر بعد میں بولے گا بھئی ایسا آدمی ہے صرف مانگ رہا لہٰذا کیا کرو اس سے خطا تعلق کر لو اس کو انجان مار دو اور اب یہ سوائے منگنے کے کچھ نہیں لیکن کیسا رب کائنات ہے جو یہ بتا رہا کہ سنو تم کتنا مانگتے جاؤ میں دیتے جاؤں گا سبحان اللہ کیسا رب ہے آپ اندازہ لگاؤ بتا رہا کہ آج کی رات وہ رات ہے مغفرت ہو رہی رات ہے تم مغفرت مانگو تمہاری مغفرت کر دوں گا بیمار شفا مانگ لو شفا دے دوں گا روزے کی تنگی والی اپنے روزے کی فراخ مانگ لو فراخی دے دوں گا اپنے مرحومین کی مغفرت مانگو مغفرت کر دوں گا آپ اندازہ لگاؤ کہ کیسا رب کریم ہے کیسا ہم سے راضی ہے اور کس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بھئی شب قدر آنے والی ہے اس کے بعد کیا بات ہے کہ رمضان سے پہلے یہ رات رمضان میں ہونی چاہیے تھی یہ رات رمضان میں ہونی یعنی مغفرت کی رات ہے توبہ کی رات ہے یہ تو رمضان میں ہونا تھا لیکن کیا اللہ کی حکمت ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا سنو یہ جو رجب ہے یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے تو اللہ کا حبیب ہم کو کتنا عزیز رکھتا جب اس مہینے کا اعلان اپنی نسبت سے کر دیا تو اللہ جانتا تھا حبیب تیری خوشی کس میں ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے اللہ جانتا ہے کہ حبیب خوش کہاں ہوتا ہے حبیب تیری خوشی اس بات پہ ہے کہ تیری امت کی مغفرت ہو جائے میں تیرے مہینے میں ایک رات ان کو دوں گا یہ رات جاگ لیں گے اگر گناہ گار بھی ہے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا 5 آدمی کی توبہ قبول نہیں اگر اس رات اس نیت سے کر لے پھر اس کو کام نہ کرے پھر وہ کام ایک سود خور توبہ کر لے آج کے بعد سود نہیں اللہ اسے بھی معاف کر دے گا اور ایک شرابی آج یہ توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لے گا آپ دیکھیں ماں باپ کا نافرمان اور جس کے ماں باپ گزر چکے نافرمانی کرا تھا آج کی رات پہ گڑگڑا لیا اللہ سے دعا کر لیا آنسو بہا لیا اور بولا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کر دے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا موسیٰ علیہ السلام آپ اندازہ لگاؤ اور ایک واقعہ آپ کو سناتے چلو کیونکہ آپ دیکھیں مایوسی کفر ہے کفر کبھی نہیں کبھی مایوس نہیں ہونا لاکھ گناہ ہو جائے پھر بھی یہ طے کر لینا اللہ سے یہ امید رکھ لینا بار الہ میرے گناہ کم ہیں تو بڑا غفور الرحیم ہے تو جتنا بڑا غفور الرحیم اتنے ہمارے گناہ نہیں ہیں تو جب چاہے ہمیں بخش دے جب چاہے ہمیں توفیق دے یہ اللہ ہے آپ اندازہ لگائے کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا بارش نہیں اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے
دانے دانے. ایک مرتبہ درود شریف پہ نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے. لوگ موسیٰ کے پاس آ کے بولے موسیٰ آپ نبی اللہ ہے, آپ ہم چل کر دعا کریں گے کہ بارش ہو جائے. موسیٰ نے اس ارادے کو پسند فرمایا. لوگ تمام جمع ہوئے اور اب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے, دعا کرنا ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. اللہ نے وحی کی موسیٰ پہ, موسیٰ تمہارے مجموعے میں ایک آدمی ہے جو مجھے سخت ناپسند ہے, جو بہت گناہگار ہے, سیاہکار ہے, خطاکار ہے. اگر انہیں تمہارے مجموعے میں رہے گا, اگر وہ تمہارے ساتھ دعا میں شامل رہے گا, تم دعا کرو, نہ بارش ہوگی اور نہ میں راضی ہوں گا. موسیٰ پریشان ہو گئے, بولے میں کلیم اللہ ہوں, میں نبی ہوں, اگر میری دعا قبول نہیں ہوگی تو یہ امت کیا کرے گی؟ تو لہٰذا اب میں اعلان کر دوں کہ بھئی وہ شخص یہاں سے چلے جائے جو گناہگار ہے. اب اندازہ لگائیں, اللہ کے حبیب نے یہ واقعہ کو روکوں گا, پھر آگے بڑھوں گا. جلسہ بولنا اور پھر واقعی سنا دینا آسان ہے. آپ ہم یہ طے کر لیں کہ کیا پیغام دینا ہے, کیا پیغام لینا ہے, اور اس پہ جم جانا ہے, اس پہ جم جانا ہے. تو آپ دیکھیں ہر آدمی کو معلوم ہوتا وہ کتنا گناہگار ہے, ہر آدمی کو معلوم. یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو جانا. نفس کیا ہے آپ اندازہ لگائیں. اس کی تفصیل اس واقعے کے بعد بیان کروں گا. تو ہر آدمی کو معلوم ہے. اب جب موسیٰ پلٹے اور اعلان کیا کہ سنو, ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھئی میری گزارش ہے کہ وہ شخص ہمارے مجمع میں سے چلے جائے جس سے اللہ راضی نہیں ہے اور اللہ خفا ہے, اس کے رہنے کی وجہ سے اللہ ہم پر نہ بارش برسائے گا, نہ راضی ہوگا, نہ دعا قبول ہوگی, لہذا وہ چلا جائے. موسیٰ اعلان کرے, کوئی نہیں, ہجوم جیسے نہ ویسا. اللہ بولا کہ موسیٰ تمہارے ہجوم میں وہ آدمی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد میں وحی آئی. پھر اللہ نے مخاطب ہوا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ دعا کرو قبول. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, دعا قبول ہوئی, تبھی بارش ہو گئی. اب موسیٰ شدید مضطرب تھے, پریشان تھے کہ اللہ کیا بات ہے کہ وہ شخص کوئی گیا نہیں, ہماری جماعت میں سے, ہمارے ہجوم میں سے کوئی گیا نہیں, لیکن دعا بھی قبول ہو گئی. اللہ سے موسیٰ نے دعا کی, بار الہ بتا دے کیا راز تھا کہ تو نے بتایا کہ ہمارے مجموعے میں, ہماری جماعت میں ایک شخص ہے جس کی وجہ سے نہ بارش برساؤں گا نہ دعا قبول کروں گا. پھر وہ آدمی تو کوئی گیا نہیں, پھر تو دعا بھی قبول کر لیا اور اس کے بعد میں بارش بھی ہوئی. اللہ پاک فرمایا موسیٰ تو نے اعلان کیا, وہ شخص سن لیا, اور اس کے بعد میں اس نے, اللہ کیسا کریم, آپ اندازہ لاؤ کیسا کریم. بتا رہا ہوں جو چاہے ہو جائے, لیکن آج کی رات ٹھان لو کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ ہم کو ایسے کر دے گا, اگر توبہ کے ساتھ دعا کریں گے, مصمم ارادہ کریں گے تو ایسا کر دے گا جہاں ابھی ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو اللہ پاک فرمایا موسیٰ کہ اس نے نہایت عاجزی سے زبان بھی نہیں ہلایا, دل ہی دل میں مجھ سے مخاطب ہوا کہ اے اللہ میں اب ہجوم سے جاؤں گا, لوگ جان جائیں گے کہ میں وہ شخص ہوں جو خطاکار سیاکار ہوں اور تیرا گناہگار ہوں, اور تو مجھ سے ناراض ہے, اور پھر لوگوں میں میری بدنامی ہوگی. تو بڑا غفور الرحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, میرے گناہ سے تیری مغفرت کا کیا ہوگا. اے اللہ تیرے اس موسیٰ کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے یہ بات کرنا تھا, میں نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے, اور آج کی دعا جو قبول ہوئی اسی کی وجہ سے قبول ہوئی. ایک مرتبہ درود شریف کرنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, کتنی محبت ہم سے کرتا. آپ اندازہ لگائیں
یہ تو موسیٰ کی امت تھی. ابھی میں نے بتایا کہ موسیٰ نے بھی واقعہ روکا تھا. جب 14 واقعہ ہوا کہ موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے, اللہ نے فرمایا نہیں دوں گا. تو موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ کم سے کم مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. کیا نعمت ہے, آپ اندازہ لگاؤ. رمضان آنے سے پہلے ایک رات ملی, اپنے آپ کو دھو ڈالو, اپنے آپ کو دیکھ ڈالو, اپنے کاموں پہ نظر ڈالو, اپنے اعمال کی طرف دیکھو.